قسط 3 فارم ہاؤس کی فضا ابھی بھی پچھلی رات کے سسپنس سے بوجھل تھی۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے آہنی راڈ سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسے اپنے وجود پر ایک بھاری پن محسوس ہوا۔ شاہمیر کا ہاتھ ابھی بھی اس کے گرد تھا، جیسے نیند میں بھی وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر شاہمیر کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ ان آنکھوں میں نیند کا خمار کم اور روب زیادہ تھا۔ صبح بخیر میری قیدی، اس نے گہرے لہجے میں سرگوشی کی اور ہانیہ کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہانیہ کا چہرہ اس کے چوڑے سینے کے قریب آ گیا۔ چھوڑی مجھے، دھوپ نکل آئی ہے، ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل ابھی بھی شاہمیر کے لمس پر بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ آج ہم شہر واپس جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی ہے جہاں پورا بزنس ورلڈ موجود ہوگا، اور تم وہاں میرے ساتھ ہوگی۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مطلب میں وہاں کس حیثیت سے جاؤں گی؟ شاہمیر کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری منگیتر کی حیثیت سے تم وہ مہرہ ہوگی جو میرے دشمنوں کی نیندیں اڑا دے گا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں تمہاری کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، ہانیہ غصے سے چلائی۔ شاہمیر ایک قدم آگے بڑھا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہاراتی پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہانیہ۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے اس ادارے کے تمام ایجنٹس کے کیریئر تباہ کر دوں گا۔ انتخاب تمہارا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، اپنے ساتھیوں کو برباد ہوتے دیکھنا ہے۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شاہمیر نے انہیں صاف کر دیا۔ تیار ہو جاؤ، تمہارا لباس الماری میں ہے، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور لمبا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو بہت پروقار بنا رہا تھا۔ شاہمیر جو حال میں کھڑا تھا، اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کی نظروں میں موجود ستائش ہانیہ کو اپنے وجود پر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے گلے میں ایک قیمتی ہیروں کا ہار پہنایا۔ شاہمیر نے اس کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ بہت دلکش لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں یہیں دوبارہ قید کر لوں اور کبھی کسی کو نہ دکھاؤں۔ گاڑی میں شہر کی طرف جاتے ہوئے خاموشی چھائی رہی، مگر شاہمیر کا انداز مسلسل یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کے حصار میں ہے۔ پارٹی کا حال روشنیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ جیسے ہی شاہمیر ہانیہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، تمام نظریں ان پر جم گئیں۔ ہانیہ کا دل ڈوب رہا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے شاہمیر کے پاس بھیجا تھا، یوسف زئی۔ یوسف زئی کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دیکھ کر شاہمیر نے ہانیہ کے قریب ہو کر فاتحانہ لہجے میں کہا، مسٹر یوسف زئی، میری ہونے والی بیوی ہانیہ سے ملیے۔ الف۔ ہانیہ نے دیکھا کہ یوسف زئی کے ہاتھ غصے سے بھینچ گئے تھے۔ اسی دوران ایک ویٹر ہانیہ کے پاس سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی تھما گیا۔ ہانیہ نے چھپ کر پرچی پڑھی، واش روم آؤ، تمہیں یہاں سے نکالنا ہے۔ ہانیہ نے شاہمیر سے بہانہ بنایا اور واش روم کی طرف بڑھی۔ وہاں یوسف زئی کا ایک آدمی موجود تھا۔ ہانیہ، جلدی کرو، پچھلے دروازے سے گاڑی تیار ہے۔ ہانیہ بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ شاہمیر وہاں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی اور چہرے پر وہ غصہ جو ہانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو دھکا دیا۔
اور گارڈز کے حوالے کیا اور ہانیہ کی چیخ نکل گئی ہے۔ شاہمیر نے اسے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹا۔ ڈاؤنز، تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ وہ اسے پارٹی سے باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ پام ہاؤس واپسی کا سفر کسی ڈاؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے ہانیہ کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے دونوں راستے بند کر دیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکا دینے کی؟ شاہمیر کی آواز دھاڑ کی طرح گونجی۔ اس نے غصے سے ہانیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ شاہمیر، پلیز میری بات سنیں۔ ہانیہ رو رہی تھی مگر شاہمیر پر اب جنون سوار تھا۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب صرف سزا ہوگی۔ اس نے اس پر سختی سے اپنی گرفت مضبوط کی، جس سے ہانیہ کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ شاہمیر کا غصہ اب ہانیہ کو اپنی مکمل حراست میں لینے کے جنون میں بدل رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے تبھی نکلو گی جب میں چاہوں گا۔ تمہارا ہر سانس اب میری مرضی کا محتاج ہوگا۔ ہانیہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہمیر کے اس غصے اور رویے سے کیسے بچے گی۔ پھر وہ خود اس کے سحر میں جکڑی جا چکی ہے۔ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل تھی کہ سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ شاہمیر ارحم کا جنون اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ ہانیہ کا وجود شاہمیر کی غضبناک نظروں کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ شاہمیر، خدا کے لیے رک جائیں۔ ہانیہ کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے مگر شاہمیر کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر تک نہ تھا۔ تم صرف میرے سامنے جواب دہ ہو ہانیہ، اس نے انتہائی گھمبیر آواز میں کہا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیریں، ایک ایسی تپش بیدار کر رہی تھی جو ہانیہ کے لیے نئی تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شاہمیر کا انداز جتنا سخت تھا اتنا ہی سحر انگیز بھی۔ وہ اسے ذہنی تکلیف دے رہا تھا مگر اس انداز میں ایک عجیب سا جادو تھا جو ہانیہ کے پورے وجود کو بے بس کر رہا تھا۔ تم نے سوچا تھا کہ اس یوسف زئی کے معمولی غنڈے کے ساتھ تم میرے حصار سے نکل جاؤ گی؟ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا ہر ایک انداز، تمہارا ہر ایک سانس اب میری ملکیت ہے۔ شاہمیر نے ہانیہ کو اپنے سحر انگیز انداز سے بالکل بے بس کر دیا۔ ہانیہ نے پہلے تو مزاحمت کی مگر پھر شاہمیر کی مردانہ وجاہت اور اس کے انداز کے جادو نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ خود کو شاہمیر کی طرف مائل محسوس کرنے لگی تھی۔ کئی لمحوں کے اس جذباتی طوفان کے بعد شاہمیر اس سے تھوڑا دور ہوا مگر اس کی گرفت اب بھی ہانیہ پر قائم تھی۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جس کے بعد تم خود کبھی مجھ سے دور جانے کا نہیں سوچو گی۔ شاہمیر نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک پرانی زرد پڑ چکی تصویر نکالی اور ہانیہ کے سامنے رکھ دی۔ ہانیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی۔ تصویر میں دو آدمی کھڑے تھے، ایک شاہمیر کا باپ تھا اور دوسرا ہانیہ کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ یہ تو میرے بابا ہیں۔ ہاں، تمہارے عظیم باپ شاہمیر کے لہجے میں زہر تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرے باپ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ کیونکہ تمہارے باپ نے ان کا بزنس، ان کا نام، ان کا وقار، سب کچھ ایک دھوکے کی بازی میں ہتھیا لیا تھا۔ میرے باپ سڑک پر آ گئے تھے اور تمہارا باپ اس دولت پر اپنی سلطنت کھڑی کر رہا تھا۔ ہانیہ کا سر چکرانے لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسے نہیں تھے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ہانیہ شاہمیر نے اس کے چہرے کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تمہیں یہاں یوسف زئی نے نہیں بھیجا بلکہ تمہارے باپ کے پرانے گناہوں نے بھیجا ہے۔
میں نے تمہیں اس لیے نہیں پکڑا کہ تم ایک ایجنٹ ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میرے بچپن کو جہنم بنایا تھا۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ شاہمیر اسے نقصان کیوں نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ اپنے پاس قید رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھ کر تڑپانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تم بھاگنا چاہتی ہو؟ شاہمیر نے اس کی زلفوں کو چھوا۔ اگر تم یہاں سے بھاگی تو میں تمہارے باپ کی وہ تمام فائلیں میڈیا کو دے دوں گا جو ثابت کر دیں گی کہ وہ ایک مجرم تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ وہ اس جال میں اتنی بری طرح پھنس چکی تھی کہ اب یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ شاہمیر نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا، مگر اس بار اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ رو مت ہانیہ، ابھی تو ہمارے اس انوکھے رشتے کی شروعات ہوئی ہے۔ ابھی تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہمیر ارحم کی نفرت اور اس کی محبت میں کیا فرق ہے۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے جھک گیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم پڑ گئیں، مگر وہاں موجود دو وجودوں کے درمیان سلگتی ہوئی ہے داستان اب پورے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھی۔ ہانیہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے بھنور میں گر چکی ہے جہاں سے وہ جیتے جی نہیں نکل سکے گی۔ جاری ہے۔